हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस एंड रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कंज्यूमर इनोवेटिवनेस ये होती है कि कस्टमर जो हैं वो ये पसंद करते हैं कि उनको नॉवल प्रोडक्ट्स पेश किए जाएँ, यूनिक प्रोडक्ट्स पेश किए जाएँ जो मार्केट में न्यू हों, जिनकी फ़ीचर्स पहले जैसे जो कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से मिलती जुलती ना हो, उनसे डिफरेंट फीचर्स के प्रोडक्ट उनको मिलें। तो ये है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस का मतलब ये होता है कि यूनिकनेस, टू बाय अ प्रोडक्ट विच इज़ यूनिक इन द मार्केट इज़ कंज्यूमर इनोवेटिवनेस. These consumers are basically open-minded and like to experience new things, new products, new brands. तो जो कंज्यूमर इनोवेटिवनेस है, बंदों की पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से कंज्यूमर इनोवेटिवनेस का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बंदा कितना इनोवेटिव है, कि इधर इस जगह पे अगर हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो क्या ये मार्केट में चलेगा, सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस. कंज्यूमर की इनोवेटिवनेस को मेजर करने के लिए पहली ट्रेट है वो है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस. The consumer is willing to experience new product. If consumer is variety seeking or novelty seeking, want to use innovative products, then consumer innovativeness will be high. A consumer will be consumer will be low in brand loyalty if he is consumer innovative. Consumer innovativeness के नुकसान ये भी है कंपनी के एंड पे कि कंपनी की जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो कस्टमर के माइंड में क्रिएट नहीं होती. कस्टमर डेली वीकली बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पसंद करता है, तो कस्टमर कभी कभी ब्रांड लॉयल नहीं हो सकते ये कस्टमर जो इनोवेटिव होते हैं बेसिकली. अच्छा जी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंज्यूमर डॉगमेटिज्म. इनोवेटिवनेस तो कहते हैं जी फ्लेक्सिबिलिटी को. कस्टमर न्यू एक्सपीरियंस को लेना पसंद करता है, फ्लेक्सिबल होता है कस्टमर टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. और ये जो है डॉगमेटिज्म में कस्टमर रिजिड होता है. रिजिड का मतलब होता है कि कस्टमर जो एक ब्रांड के साथ स्टिक हो जाते हैं. ब्रांड लॉयल्टी डॉगमेटिज्म में ज़्यादा. जो कस्टमर डॉगमेटिक कस्टमर होते हैं, जो कस्टमर रिजिड होते हैं, जो न्यू एक्सपीरियंस को लेना पसंद नहीं करते, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनमें लो होती है, ये ब्रांड लॉयल होते हैं बेसिकली. डॉगमेटिज्म मीन्स दैट द कस्टमर शो रिजिडिटी टू एक्सपीरियंस न्यू और अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स एंड शो अनसर्टेनिटीज to buy new products. Dogmatism means rigidity. Highly dogmatic people do not like innovative goods and show uncertainty in new products, and therefore they are brand loyal with some products and do not want to experience. They are basically technophobic. They do not prefer new technologies and they all stick with the old ones. For example, today the people who use Nokia mobiles without camera and without touch, these are basically dogmatic customers. Okay. नेक्स्ट इज सोशल कैरेक्टर. सोशल कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो सम पीपल होते हैं वो इनर डायरेक्टिव होते हैं, सम आते हैं वो अदर डायरेक्टिव होते हैं. इसका मतलब ये है कि सोशल कैरेक्टर का मतलब ये है कि वो सोसाइटी में एक ऐसे किस तरह का फ़र्द अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो अपने ख्यालात के मुताबिक चलते हैं सोसाइटी में, या वो दूसरों के ख्यालात के मुताबिक अपने आप को चलवाता है. तो जो सोशल कैरेक्टर है वो सम टाइम इनर डायरेक्टिव होता है, सम टाइम होता है अदर डायरेक्टिव. इनर डायरेक्टिव पीपल कौन से होते हैं? वो दोज पीपल हु रिलाई ऑन देयर ओन फीलिंग्स एंड इवेलुएट न्यू प्रोडक्ट्स बाय देमसेल्व्स. Other directive peoples are those people who evaluate new products by evaluating and taking guidance from other people. वो लोग जो दूसरे लोगों से गाइडेंस लेते हैं और ताकि न्यू प्रोडक्ट्स की पता चल सके कि ये मार्केट में किस तरह चल रहा है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो अदर डायरेक्टिव पीपल होते हैं. मोस्टली लोग अदर डायरेक्टिव ही होते हैं. तो जो इनर डायरेक्टिव होते हैं बेसिकली वो ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, कि वो दूसरों की बातों में नहीं आते, वो चीज़ लेते हैं करते हैं जो उनको खुद को अच्छा लगता है. तो वो इनर डायरेक्टिव पीपल्स आर बेसिकली मोर इनोवेटिव एंड लाइक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स. फोर्थ है जी नीड फॉर यूनिकनेस. बेसिकली इनोवेटिवनेस से यूनिकनेस निकला है. वो लोग जो पसंद करते हैं कि उनको यूनिक प्रोडक्ट दिया जाए, फैशन प्रोडक्ट्स दिए जाएँ, ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाएँ जो मार्केट में न्यू हों तो और कम लोगों के पास हो. बेसिकली ये वो लोग होते हैं, एलीट क्लास लोग जो होते हैं, बेसिकली वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस हो, ऐसी चीज़ वो यूज़ करें, ऐसी चीज़ पहने, ऐसी चीज़ खाएं, या ऐसी चीज़ को मोबाइल हो गई या गाड़ी हो गई इस्तेमाल करें जो मार्केट में कम हो, जिसकी बेसिकली ऐसे वो सेलर से प्रोडक्ट लेते हैं जिनकी मोनोपोली होती है, ताकि लोग बेसिकली उनको देख के ये अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सोशल क्लास किस तरह की है, कि इनके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास या किसी के पास भी नहीं है. तो नीड फॉर यूनिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना हम इनोवेटिव होंगे. अगर नीड फॉर यूनिकनेस कम है, अगर हम चाहते हैं बस जो चल रहा है वैसे चलता रहे, तो इसका मतलब हम इनोवेटिव नहीं है, हम डॉगमेटिक हैं. फोर्थ हो गया. फोर्थ की जो नीड फॉर यूनिकनेस की एग्जांपल यहाँ पे कोड की मैंने. मॉडल्स एंड फैशन डिज़ाइनर्स बेसिकली हैव हाईली नीड फॉर यूनिकनेस.
ماڈلز جو ہوتی ہیں وہ نیڈ فار یونیکنیس ان میں بہت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جب ماڈلز وہ ٹائم پہ واک کرتے ہیں تو ان کی جو ڈریسز ہوتے ہیں یا ان کا جو ہیئر کٹ ہوتا ہے یا جو بھی جس طرح کے آپ ان کے شوز دیکھ لیں تو وہ بیسیکلی جو عام روزمرہ کے ہم چیزیں یوز کرتے ہیں ان سے ٹوٹلی کیا ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں ان میں نیڈ فار یونیکنیس زیادہ ہوتی ہے. جب نیڈ فار یونیکنیس زیادہ ہوگی تو انوویٹیونیس بھی زیادہ ہوگی، اور انوویٹیو پروڈکٹس کمپنیز بناتی ہی انہیں کے لیے، ان کے لیے بیسیکلی کسٹمائز پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں. آپٹیمم اسٹیمولیشن لیول، آپٹیمم اسٹیمولیشن لیول مینس یہ کہ دا کریمبل ود ناول کمپلیکس اینڈ ان یوزول ایکسپیرینسز. اچھا، آپٹیمل اسٹیمولیشن لیول یہ ہے کہ کسی ایک شخص میں میکسیمم لیول آف اسٹیمولیشن یا میکسیمم لیول آف اسٹیمولائی جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اس چیز سے نکل کر ناول پروڈکٹ کی طرف جائیں، کمپلیکس چیزوں کی طرف جائیں، ان یوزول ایکسپیرینس کریں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا. سم پیپل میں کچھ لوگ ٹین ایج جو بیسیکلی جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں، کالج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان میں یہ آپٹیمل اسٹیمولیشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نئے نئے چیزیں پسند کرتے ہیں. اس ٹائم وہ نئے نئے موبائلس میں کچھ لوگ لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ نئی نئی گاڑیوں کی طرف لگ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ گاڑی ہو، کوئی لوگ نئے نئے ڈریسز کی طرف لگ جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیز نیو آئی ہے، ان ہوئی ہے، 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد نیو پروڈکٹ جو آیا ہم وہ پروڈکٹ لے کے وہ ویئر کریں پہنیں. تو آپٹیمل اسٹیمولیشن لیول جتنا زیادہ ہوگا ہماری جو ہے کنزیومر انوویٹیونیس بھی اتنی زیادہ ہوگی. تو کمپنیز کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر لوگ ٹین ایجر زیادہ ہیں تو کمپنی یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہاں پہ اگر میں یونیک پروڈکٹ سیل کروں تو دھڑا دھڑ بکے گا، کیونکہ ادھر یہاں پہ ٹین ایجرس اور کالج اسٹوڈنٹس کیا ہیں زیادہ ہیں. سینسیشن سیکنگ، سینسیشن آپ کو پتہ ہے کہ سینسیشن ہوتی ہے بیسیکلی اور آئیز، ایئر، نوز، ٹنگ اینڈ نوز. تو یہ 5 سینسیشنز ہوتے ہیں انسان کی. سینسیشن سیکنگ جس میں زیادہ ہوگی وہ نوول ہوگا، وہ کنزیومر انوویٹیو کنزیومر ہوگا، اس میں کنزیومر انوویٹیونیس زیادہ ہوگی. جس میں سینسیشن سیکنگ کم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نئے نئے ایکسپیرینسز کو پسند ہی نہیں کرتا. وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے بس سبزی ہی ٹھیک ہے، دال ہی ٹھیک ہے، گوشت ہی ٹھیک ہے، وہ فاسٹ فوڈ کی طرف، جنک فوڈ کی طرف جائے گا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ سینسیشنز اپنی جو یوز ہی نہیں کرے گا. جو اپنے سینسیشنز کم یوز کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ اتنا انوویٹیو بھی نہیں ہوگا. جو اپنے سینسیشن زیادہ یوز کرے گا، زیادہ چیزیں دیکھے گا، ماحول دیکھے گا، دنیا دیکھے گا، تو اس کو زیادہ اویئرنیس ہوگی. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اپنے شہر سے باہر گیا نہیں کبھی، تو اس میں جو ہے سینسیشن سیکنگ بہت کم ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی. اور ایک بندہ جس نے دنیا دیکھی ہے بہت زیادہ، وہ مطلب یہ ہے کہ وزٹس اس نے کیے ہیں اور ٹورس لگائے ہیں، آؤٹ ڈور گیا ہے، تو اس کو جو ایکسپیرینسز کی وجہ سے اس کو جو لرننگ ہو گئی ہے تو اس کی سینسیشن سیکنگ بہت زیادہ ہے. تو اس کی جو پروڈکٹ لینے کی جو بیسیکلی ویژن ہے وہ اور ہوگا، اور پرسپیکٹیو سے لے گا وہ. اور جو ایک عام بندہ ہے وہ لے گا بس ٹھیک ہے جی کپڑے لے رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے یہ فنکشن گزر جائے، یہ عید ہے یا یہ شادی ہے، یہ ہمارا فنکشن گزر جائے. اور جو سینسیشن سیکنگ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ناول رسک ٹیکنگ ایکسپیرینسز کی طرف جاتے ہیں. ویرائٹی اور نویلٹی سیکنگ، نویلٹی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پروڈکٹ جو مارکیٹ میں ناول ہو. جس طرح ہم ناولز پڑھتے ہیں، ناولز لیڈیز پڑھتی ہیں، ناولز یہ ہوتے ہیں کہ اس میں افسانے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، بالکل نیو چیزیں. تو ورائٹی اور نویلٹی سیکنگ کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انوویٹیو ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ورائٹی اور نویلٹی سیکنگ نہیں ہوتے وہ لیس انوویٹیو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل نویلٹی اور ورائٹی سیکنگ جس میں بہت زیادہ ورائٹی ہو پروڈکٹ میں، تو کسٹمر جو ہوگا وہ انوویٹیو ہوگا، ظاہری بات ہے. جس میں فار ایگزامپل ہم ایف ایم سیز کی بات کریں، سوپ کی بات کریں تو سوپ بہت سارے مارکیٹ میں، سیف گارڈ ہے، تبت ہے، لائف بوائے ہے، اور لکس ہے، پالمولیو ہے، جتنے بھی ہیں تو یہ سارے کیا ہیں، ان میں ورائٹیز ہیں. ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری میں بہت ساری ورائٹیز ہیں. تو کسٹمر کیا ہوگا یہاں پہ، اگر ہم دیکھا جائے کسٹمر انوویٹیو ہوگا، انوویٹیونیس اس کی زیادہ ہوگی. اس پر آپشنز بہت زیادہ، ایک ہی پرائس لیول پہ 5-10 کا فرق نہیں دیکھا جاتا. تو ایک ہی پرائس لیول پہ اس کے بعد اتنے سارے آپشنز ہیں تو اس میں ورائٹی اور نویلٹی سیکنگ زیادہ ہوگی. جب ورائٹی زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے کسٹمر انوویٹیو ہوگا. وہ چیزوں کو انوویٹ، نئی نیو پروڈکٹ جو مارکیٹ میں ان ہوگا، نیا سوپ آ گیا، نیا ڈٹرجنٹ آ گیا، نیا شیمپو آ گیا، تو اس کو ایٹ لیسٹ 1 ٹائم وزٹ کرے ضرور، اور 1 ٹائم اس کو لازمی اس کو پرچیز کرے گا. تو یہ ہوگی جی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ریگارڈنگ کسٹمر انوویٹیونیس. کسٹمر انوویٹیونیس اگر یہ چیزیں پرسنالٹی کریکٹرسٹکس زیادہ ہیں تو ان حساب سے ہم دیکھیں گے کسٹمر انوویٹیو. اگر ان میں فار ایگزامپل کسی میں ڈاگمیٹزم زیادہ ہے تو وہ انوویٹیو نہیں ہوگا، کسی میں آپٹیمل اسٹیمولیشن لیول زیادہ ہے وہ انوویٹیو ہوگا، سینسیشن سیکنگ زیادہ انوویٹیو ہوگا، نویلٹی ورائٹی سیکنگ ہے تو وہ انوویٹیو ہوگا. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس میں بیسیکلی ریکیپ کر رہا ہوں اپنے پورے لیکچر کو. نیڈ فار یونیکنیس زیادہ ہے تو وہ انوویٹیو ہوگا. سوشل کریکٹر میں دیکھا جائے اگر وہ انر ڈائریکٹیو ہے تو وہ انوویٹیو نہیں ہے. اگر وہ انر ڈائریکٹیو ہے تو وہ انوویٹیو ہے. اگر وہ انر ڈائریکٹیو نہیں، ادر ڈائریکٹیو ہے تو دوسروں کی باتوں میں لگ جاتا ہے تو وہ انوویٹیو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے جو مائنڈ سیٹ کو یوز ہی نہیں کر رہا ہے. جب مائنڈ کو یوز نہیں کرے گا دوسروں کی باتوں میں آئے گا تو دوسرے تو اس کو ساری بات اپنے حساب سے ڈیل کریں گے تو وہ ورائٹی سیکنگ نہیں ہو سکتا، نوول نہیں ہوگا. ڈاگمیٹزم زیادہ ہوگا تو کسٹمر انوویٹیو نہیں ہوگا، اور کسٹمر انوویٹیونیس زیادہ ہوگی تو کسٹمر انوویٹیو ہوگا. یہ کریکٹرسٹکس ہیں پرسنالٹی جو انوویٹیونیس کو میجر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں.
اگر ان میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ جو پرابلمس ہوں ان کو حل کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل.